پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کی جو یہ حالیہ لہر ہے، اچھا میں ٹاپ آف دا لائن اگر آپ مجھے کہیں نا کون سا ملک ہے تو میں بھارت کو ریٹ کرتا ہوں۔ بھارت اس وقت اسلاموفوبیا میں شدت کی حدت کو پہنچا ہوا، یوں سمجھیے آپ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو جنید بھائی، آج کے آپ کے اس پروگرام میں جب مجھے آپ نے دعوت دی تو میں پرسنلی طور پہ کافی زیادہ رنجیدہ تھا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس نہج پر لایا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے ایمان بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ہماری جرات بازو کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقی معیار بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اچھا، ان کو پتہ نہیں وہ غلط ٹیسٹ کر رہے ہیں، غلط ٹیسٹ لگا رہے ہیں، کئی غازی دین موجود ہیں۔ میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں، اقبال فرماتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اصل معمہ یہ ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی اور یہ مقبول جان صاحب نے بھی تاریخی کچھ حوالے دیے، ڈاکٹر تنولی صاحب نے بھی دیے۔ میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا، میں کچھ کڑیاں آپ کے سامنے جوڑنا چاہوں گا کہ جو اسلاموفوبیا کی لہر ہے پہلے ہاتھ، اور دوسرا اس کا ڈیزائن کس طرح بنایا گیا۔ ایک تو ہم نے دیکھا نا 1930 تک کا دور اور برٹش امپیریلزم کا دور، ایک دور سر 1990 کے بعد سے شروع ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سوویت ڈسممبرمنٹ کا دور۔ اگر آپ دیکھیں تو سوویت ڈسممبرمنٹ کا سر جو دور ہے نا، اس میں امریکہ نے پلانٹڈ جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پینٹاگون کی طرف سے پیڈ انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے تھرو ریسرچ آرٹیکلز لکھوائے، اور اس کے بعد ایک کتاب ہمیں سامنے نظر آتی ہے سیمیول پی ہنٹنگٹن کی، جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کلیش آف سیولائزیشن ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک کہ آپ دیکھیں امریکن کیپٹلزم جیت رہا ہے، ان کی فوجیں آگے آ رہی ہیں، نیٹو طاقت پکڑ گئی، نیٹو آپ ختم نہیں کر رہے، آپ کون آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ محاذ بائے ڈیزائن پہلے انٹروڈیوس کروایا اکیڈیمیا میں، اور اس کے بعد 2001 کے بعد آپ دیکھتے ہیں وار آن ٹیرر کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور یہ مجھے آپ کو اس نے کھڑے ہو کے بش نے ببانگ دوہل کہا تھا، یہ کروسیڈ، بش نے یہ کہا کہ ہم ایک اور کروسیڈ کی طرف جا رہے ہیں افغانستان پہ جب اس نے حملہ کیا۔ اب سر اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو 2007-8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر نہیں ہے، یو ایس کانگریس جس کے خلاف 1999 میں ڈکلیریشن دے چکا ہے، پاکستان انڈیا پہ بین لگا چکا ہے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے تحت انہوں نے ٹریٹی سائن نہیں کی، لیکن ان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل امریکہ کرتا ہے، پہلی بات یہ ہم ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں فرانس میں چارلی ہیبڈو نامی جو ایک جریدہ، ایک میگزین ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا وہ شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، اور پوری کی پوری جو امت مسلمہ ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ سر فریڈم آف سپیچ کے نام پہ 1 ملین لوگوں نے مارچ کیا وہاں پر، پلس ٹیسٹ کر رہے تھے نا بیسیکلی وہ ویسٹ کے اندر۔ ابھی بھی اسلاموفوبیا پوری طرح سے پروموٹ نہیں ہو پا رہا تھا، پھر انہوں نے اپنے میڈیا کو انٹروڈیوس کیا، پروپیگنڈا کو انٹروڈیوس کیا، اور وہ میڈیا جس کو بیسیکلی سپانسر ہی اسرائیل کر رہا ہے، مطلب حجاب پہ، نقاب پہ، فرانس کے ہر ایک چیز کے اوپر انہوں نے کیا۔ اس کی لیٹر آن سٹیجز پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر نظر آتا ہے، یہ ابھی آپ کے ریسنٹ پاسٹ میں گیٹ ولڈر جیسے ایسے لوگ جو کہ بیسیکلی جو ویسٹرن ڈچ پارلیمنٹیرین مت کہیے گا، اسے ڈچ پارلیمنٹیرین بالکل، جو ویسٹرن فلسفی آف فریڈم آف سپیچ ہے، یہ اس کے نام پہ بھی دھبا ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ ساری کے سارے نظام، یہ ساری کی ساری تاریں جب ہم ملاتے ہیں تو اسی پچھلے 20 25 30 سالوں میں ایک اور چیز بھی پریپیئر کی جا رہی تھی برِ صغیر میں، جس کی طرف اوریہ صاحب نے بھی ہماری توجہ دلوائی، جو 1930 کے بعد پہلی دفعہ ہوا، وہ بی جے پی ہے۔ اب اگر بی جے پی کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو آپ اس میں سنگھ پریوار آپ کو نظر آتا ہے، آر ایس ایس نظر آتی ہے، وشوا ہندو پریشد اس میں نظر آتی ہے، بجرنگ دل نظر آتا ہے، ان سب کی کمبینیشن سے آپ کو یہ جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ اور میں سر اس کو بی جے پی نہیں کہتا، میں اس کو THJP کہتا ہوں، ٹیررسٹ ہندو جنتا پارٹی، کیونکہ بھارت کے اندر تمام لوگ ٹیررسٹ نہیں ہیں، بھارت کے اندر ایسے ہندو نہیں، ہم جانتے ہیں وہاں پہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے جذبات بھی ایسے نہیں ہیں جس طرح کہ ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ گزارش صرف میں آپ سے کرنا چاہوں گا
کہ اس تمام کے تمام اگر چین کو، ان تمام تصاویر کو ایک جگہ پر، ان واقعات کو جوڑا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنلی ایک پلانڈ ایجنڈا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور چھوٹی سی گزارش کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 90s کے اندر روانڈا کے اندر ایک پلانڈ جینوسائیڈ کیا گیا تھا. اگر آپ این آر سی کو دیکھیں، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کو دیکھیں، 2019 میں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پلانڈ جینوسائیڈ انڈیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے جو بی جے پی ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے جس ایشو کو ریز کرتے ہوئے وہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا جینوسائیڈ کریں گے. 70 علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ خود رن جائے گا، یہ خود رن جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس کو اندازہ نہیں ہے